نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایماندار آدمی تو وہ ہے جو مجسم پیکر محبت ہو، جو آدمی کسی سے الفت نہ رکھے اور نہ اس سے کوئی الفت رکھے۔ یاد رکھو کہ اس میں بھلائی کی بو بھی نہیں۔ حدیث مذکور میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو انس و محبت میں حکیم و محکوم، غریب و امیر، عالم و جاہل، ہر کس و ناقص کا امتیاز اٹھا دینا چاہیے، کیونکہ محبت ہی وہ نعمت ہے جس سے نظام عالم وجود میں آیا، اور اسی نعمت کے ساتھ اس کا بقا بھی مربوط ہے۔ مخلوقات میں کوئی مخلوق اس وقت تک حقیقت کا رنگ پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کی اجزاء میں پورا امتزاج اور ایک دوسرے کے ساتھ پوری احتیاج موجود نہ ہو، خواہ خود اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔ حتیٰ کہ انسانی مصنوعات بھی اس وقت تک کسی مشینری کی شکل اختیار نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے متفرق پرزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ متصل نہ کر لیا جائے۔ اسی نظام کے قائم رکھنے کے لیے تمام عالم کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسا الجھا دیا ہے جس کی وجہ سے بڑے سے بڑی مملکتیں بھی چھوٹی حکومتوں کی خوشامد کرنے پر مجبور نظر آتی ہیں۔ اب آپ کو اختیار ہے، آپ اس کو فطرت کی طرف منسوب کریں یا قدرت کا کرشمہ سمجھیں۔ میرے بھائیوں، انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اس کی شرافت کا تقاضا یہ ہے وہ اپنے احتیاج و عدم احتیاج کے علاقے سے بالاتر ہو کر اپنے مابین محبت کا علاقہ پیدا کرے، تاکہ عالم انسان سے لے کر عالم حیوانات تک اطمینان و سکون کی زندگی بسر کرے۔ ایک حدیث میں اس حقیقت کو یوں فرمایا گیا کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کے مانند ہے، اگر اس کا ایک عضو بھی بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی بے چینی سے اس کا تمام جسم، پورا بدن بے چین رہتا ہے۔ جیسا کہ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے، وما سمی الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب، یعنی انسان کو انسان کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ سرتاپا انس ہوتا ہے، اور قلب کا نام اس لیے قلب ہے کہ وہ ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب خاص طور پر جس نعمت سے محروم تھا وہ یہی محبت کی نعمت تھی۔ پھر اسلام کے بعد سب سے پہلے وہ جس نعمت سے سرفراز کیا گیا وہ یہی نعمت تھی۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب کہ تھے تم آپس میں دشمن، پھر محبت دی، الفت دی تمہارے دلوں میں، اب ہو گئے اس کے فضل سے تم بھائی۔ یہ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نعمت نہ تو سیم و زر کی طامع سے، لالچ سے حاصل ہو سکتی ہے اور نہ جبر و تشدد کی طاقت سے، بلکہ یہ خالق کائنات کا براہ راست ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے جو اس کی مخلوق میں ان بندوں پر کسی ظاہری سبب کے بغیر ہو جاتا ہے تو اس کے صحیح معنی میں بندے بن جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں ادا فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اگر تو خرچ کر لیتا جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا تو نہ الفت ڈال سکتا ہے ان کے دلوں میں، لیکن اللہ نے محبت ڈالی ان میں۔ بدقسمتی سے جب مخلوق کی شامت اعمال یعنی برے اعمال کی بدولت یہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے
تو ہمیشہ بدامنی اور قتل و غارت کی بادل عالم پر برسنے لگتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اپنے ابتدائی دور سے لے کر اپنے انتہائی عروج کے دور تک جو قدم بھی اٹھایا ہے وہ اسی قانون محبت کے تحت اٹھایا ہے۔ اب ناقدر دنیا جن الفاظ سے چاہے اس کو بیان کرے، اس لیے دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور تمام انسانیت کے ساتھ ہمیں محبت کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو آپس میں محبت نصیب فرمائیں اور ہمیں صحیح سمجھ کر صحیح زندگی گزرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے، آمین۔